السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور کرم سے ماہ مبارک کی برکتیں ہیں اور سعادتیں ہیں۔ اس کے پاک کلام کے سامنے بیٹھے ہیں خالص اس کی رضا کے لیے، اس سے دنیا کا کوئی غرض، کوئی فائدہ، کوئی مطلب وابستہ نہیں ہے، صرف اس اللہ کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کے سامنے بٹھا دیا اور ہم اس سے اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی نیکی کریں تو اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھیں، ہم اس کے لائق نہیں تھے لیکن اللہ نے وہ ہم سے کروا دی۔ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کے سامنے مسلوں پہ کھڑے ہو سکیں، وہ نمازیں پڑھوا دیتا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں اس کے کلام کو ہاتھ لگا سکیں، وہ ہمیں تلاوت نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کا ذکر اذکار کریں، اس کے حبیب پر درود پڑھیں، وہ خاص اپنے فضل اور کرم سے ہم سے یہ کام کروا لیتا ہے۔ کوئی نیک کام کریں اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھیں، کمزور سمجھیں، کیونکہ یقیناً ہم کسی بھی نیک عمل کو کر ہی نہیں سکتے جیسا اس کا حق ہے کرنے کا۔ اور انسان جب نیکی کرتا ہے تھوڑی سی تو شیطان اس کے دل میں بہت بڑے بڑے وسوسے ڈال دیتا ہے، تم نے بہت بڑا کام کر لیا، لوگ ایسا نہیں کر سکتے، تم کر لیتے ہو، لوگ یہ کر رہے ہیں تم یہ کر رہے ہو۔ اس چیز سے ہمیشہ بچ کے رہا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اللہ کے لیے جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنی بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جیسے جھکنے کی مثالیں تو بہت ہیں لیکن ایک عام فہم مثال جیسے سفر ہجرت میں غار طور کی چڑھائی چڑھ رہے تھے تو چڑھائی چڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکان طاری ہو گئی، تھک گئے آپ۔ سفر آپ نے بھی اتنا ہی کیا تھا، صدیق اکبر نے بھی اتنا ہی کیا تھا، لیکن اللہ محبتیں سمجھا رہے ہیں کہ مجھ سے میرے حبیب سے محبت کرنی ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو۔ وہاں صدیق جھک گئے، اللہ نے جھکایا، اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی صدیق اکبر کو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے ہر نیکی کے کام میں۔ جتنا خود کو عاجز سمجھیں گے اتنے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔
जहाँ पर अकड़ आ जाएगी तो अकड़ के बाद टूट तो सकती है कोई चीज, लेकिन जुड़ नहीं सकती, संवर नहीं सकती। अपने आप को बहुत हकीर समझे हम अल्लाह के सामने, और अल्लाह के बहुत एहसानमंद रहे कि उसने खास अपने फजल से, खास अपने करम से हमसे ये नेकी करवा ली है। हम इस काबिल नहीं थे। सूरह यासीन है, कुरान पाक का दिल है, कुरान का पैगाम है। अल्लाह इसे हमारे दिलों पर नाज़िल फरमा दे और हमारे दिल की ठंडक बना दे। अल्लाह इसको ईमान वालों को, इंसानों को अल्लाह पर ईमान लाने की निशानियां बताई जा रही थी। फिर जैसे पूरा कुरान में अल्लाह पाक का एक प्यारा दस्तूर है, अपने नबी का दिफा किया, मोमिनीन को तरीका सिखाया, जहाँ बात मेरे नबी की जात पर आ जाए दिफा करो। अल्लाह ने खुद दिफा किया, यहाँ भी अब दिफा किया जा रहा है। आयत नंबर 69 और 70। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा वमा यंबगी लहू इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुनज़िरा मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा, और हमने उनको शेर कहना नहीं सिखाया। वमा यंबगी लहू, और ना ही वो उनकी शान के लायक है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन, ये तो एक नसीहत है। व क़ुरआनुम मुबीन, और कुरान है वाज़ेह। लियुनज़िरा, ताकि वो डर सुनाए, मन कान हय्या, जो जिंदा है, ताकि वो जिंदों को डर सुनाए। व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन, और इल्जाम साबित हो जाए मुनकिरों पर। वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा, हमने उनको शेर नहीं सिखाए। अब जैसे अरब वालों की आदत थी, जब कुरान पाक उनके सामने कहा गया तो वो कभी आपको जादूगर कहते, कभी शायर कहते, कभी मजनू कहते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह दिफा किया है अपने पाक पैगंबर का। यहाँ भी लोगों ने कहा ये जो कुरान ये सुनाता है, ये कुरान ये शायरी है। अल्लाह ने फरमाया हमने उनको शेर नहीं सिखाया, वो उनकी आली शान के मुनासिब ही नहीं कि वो शेर और शायरी करें। ये तो एक नसीहत है, ये वाज़ेह कुरान है। अब शायर क्यों कहा यहाँ पे कि शायर हैं? क्योंकि शेर और शायरी एक ऐसी चीज है जब इंसान उसको सुनता है, बाज़ वक़्त जैसे शेर होते हैं, इंसान का ख्याल भी वैसे वैसे बनता जाता है, उस चीज की तस्वीर और सूरत आती जाती है। अगर किसी बाग का जिक्र है, अगर किसी रास्ते का जिक्र है, किसी दौर का जिक्र है, तो इंसान का जहन उस तरह से घूमता जाता है। जैसे जादू होते हैं, जादुओं से इंसान को चीज क्या से क्या नजर आती है, ऐसे शेर और शायरी से भी चीज कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो चूंकि कलाम पाक के अंदर ये तासीर मौजूद थी कि जब लोग सुनते थे तो लोगों के ध्यान बट जाते थे, तो उन्होंने इसको कहा कि ये शायरी करते हैं, ये शायराना कलाम है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ये मेरे नबी के शान के मुनासिब ही नहीं है कि मैं आपको शायरी सिखाऊं। लिहाजा यहाँ पर इस चीज का भी दिफा है। दूसरा एक सवाल ये भी होता है कि अरब को अल्लाह ताला ने ये फितरत दी थी कि उनमें छोटे छोटे बच्चे भी बेसाख्ता शेर कह सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक खासियत रखी हुई है। तो जाहिर है वो शेर कह सकते थे, तो जाहिर में ये भी पता था कि शेर किस किस्म पर कहे जाते हैं, किस वजन पर कहे जाते हैं, कैसे कहे जाते हैं। तो जब उन्होंने कुरान सुना तो उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि कुरान शायरी के वजन पर नहीं है। फिर वो क्यों कहते थे? तो इसका जवाब उलमा ये फरमाते हैं कि शायरी असल में हर उस मजमून को कहा जाता है जो खुद से लिखा जाए, चाहे वो वजन में हो, चाहे बगैर वजन के हो, नज़मों की सूरत में हो, नसर की सूरत में हो। लिहाजा उनका भी ये कहना कि ये शेर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं, ये इस वजह से उन्होंने कहा कि ये ख्याली अफसाना है आपका, इसलिए यूं कहा कि ये आप शेर कह रहे हैं। या जैसे शायरी का अपना असर होता है, तो कहा कि जैसे शेर अपने असर रखते हैं, तो आपके इस कलाम में भी वही शायरी वाला असर है।
تو اللہ تعالیٰ نے یہ دفاع کیا اپنے پاک پیغمبر کا کہ نہیں، آپ کے شان کے مناسب نہیں ہے کہ آپ کو شعر و شاعری سکھائی جائے۔ دوسرا یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود سے کوئی شعر کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کبھی کوئی شعر نہیں کہے۔ ہاں، دعاؤں کے جو الفاظ آپ سے منقول ہیں، اکثر دعائیں ایسی ہیں کہ جس کا ہر آخری لفظ ایک جیسا آتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی زبان پر جاری کروائے ہیں، وہ کوئی شعر و شاعری کا وزن نہیں ہے۔ لہذا اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو ہے وہ شعر و شاعری کہی۔ اور شعر و شاعری کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، دو قسم کی باتیں ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسری جگہ آپ نے کہا تو مطلب یہاں حکمت سے بھرے ہوئے کا مطلب کہ جو شعر ایسے ہوں جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے پاک پیغمبر کی حمد و ثنا کی جائے، یا اللہ کے قدرتوں پر بات کی جائے، ایسے تو بہترین ہے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ شعر و شاعری یاد کرے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ جو دنیاوی فاسد قسم کے خیالی شعر و شاعری ہے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے کہ میرے نبی کی شان کے لیے مناسب ہی نہیں۔ دوسری بات کہا کہ یہ قرآن مبین ہے تاکہ آپ ڈر سنائیں اس کو، من کان حیا، جس میں جان ہو، جس میں جان ہو۔ اب یہاں پر بہت بڑی غور کرنے کی بات ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے معاشرے کے اندر، وہ جو عرب کا معاشرہ تھا اس میں ڈر سنا رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو اس ڈر کو سن کر مان جائے اصل میں زندہ وہ ہے، جو سن کر بھی انسنا کر دے اللہ نے اسے زندوں کی فہرست میں سے نکال دیا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ سنتا تو وہی ہے جس کے کان ہوتے ہیں، تو اب کان تو سب کے ہیں، لیکن اللہ نے حقیقی کان اسے کہا ہے جو اللہ کی آیات کو سن کر اس پر عمل کرے، حقیقی دل اسے کہا ہے جو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، حقیقی آنکھ اسے کہا ہے جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھے۔ تو یہاں بھی وہی بات کہی کہ اصل میں جو ڈر سن کے اللہ کی طرف راغب ہو جائے وہ زندہ ہے، جو اللہ کی آیات کو سن کر اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہ لائے، اللہ نے فرمایا یہ زندہ ہی نہیں ہے۔ اور کافر کو اللہ نے مثال کیا دی ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایک طرف من کان حیا زندہ کی بات کی اور دوسری طرف کافر کہہ دیا، مطلب کافر اللہ کے نزدیک زندوں کی فہرست میں ہی شامل نہیں ہے، ان کے اندر جو حق کو قبول کرنے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ایسے گویا کہ زندہ ہی نہیں، جیسے ایک پاک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو نہیں یاد کرتے ان کی مثال مردوں جیسی ہے۔ تو یہاں بھی اسی بات کو دہرایا گیا ہے۔